نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی بہار ہمارے سامنے ہے اور مبارک اور مقدس مہینے کی آمد ہے۔ ہم اور آپ کو ذہنی طور پر استقبال رمضان کی تیاری کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے۔ رمضان کا استقبال یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنی قدردانی ہوگی اس مبارک مقدس مہینے کی اتنا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ ایک عمدہ عطر ہے، خوشبو لگانے والے کو ملے گی، اور عطار کی دکان سے دور سے دیکھ کر گزرنے والے کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک یقیناً بڑی قدروں والا مہینہ ہے، لیکن قدردانی کرنے والوں کے لیے قدر والا ہے، نا قدری والوں کے لیے کچھ نہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری بات آج مجھے عرض کرنی تھی، اس مختصر وقت میں جو اس میں سے آ جائے۔ ایک تو یہ آیت شریفہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو یاد کریں اور یہ آیت ہم گھر جا کے سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کس کو خطاب کیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ جو ایمان والا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے صاحب میں تو روزے نہیں رکھتا، تو اس سے آپ یہ کہے کہ اللہ نے کہا بھی ایمان والوں کو ہے، فرض بھی کس پر ہے؟ بے ایمانوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، وہ روزے نہ رکھے تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ تو بے حساب کتاب جانے والے ہیں نا جی۔ تو روزہ فرض کس پر ہے؟ ایمان والوں پر۔ اس آیت کا ترجمہ دوسرے انداز سے بھی یہی بات، یہی ترجمہ دوسرے انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا ہے ایمان والو۔ اللہ کے یہاں سب سے قریبی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، سب سے قریبی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ نے پیار اور محبت کا حوالہ دے کر فرمایا تم پر روزے فرض ہے، یہ انداز بھی ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں جہاں دن میں ہوٹل کھلتی ہوں، جہاں لوگ دن میں جناب کھاتے پیتے ہوں، جہاں روڈوں پر بیڑی پیتے ہوں، جہاں پٹی میں بیٹھ کر گٹ کے کھاتے ہوں، جہاں گھر میں، جہاں مسجد میں پڑوس میں سے کوکر کی سیٹی کی آواز آتی ہو دوپہر میں، تو وہاں ترجمہ اس انداز سے کرنا ہوگا کہ اللہ نے حکم ایمان والوں کو دیا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بے ایمانوں پر نہیں۔ یہ گھر میں سے کوکر کی سیٹی کی آواز آ رہی مسجد میں نے کہا کہ اس گھر جا کے سمجھاؤ کہ مسجد تک تمہارا، تو مجھے مسئلہ سمجھانے لگے صاحب بچے بھی ہیں گھر میں، بچے بھی ہیں، کچھ مستورات بھی ہوتی ہیں معذور۔ میں نے کہا یہ ہمیں سمجھا رہے ہو؟ وہ بچے یہودیوں کے عیسائیوں کے ہیں؟ کس کے بچے ہیں؟ ان کے بچے ہیں، غیر کے بچے ہیں؟ ایمان والے بچے تو جانتے ہیں کہ دوپہر میں ٹھنڈی روٹی ملتی ہے، تازہ روٹی نہیں ملتی۔ جن پر روزے فرض نہیں
ان کی مائیں، ایمان والی مائیں سحری میں ان کے لیے ایکسٹرا بنا دیتی ہیں. کیوں؟ کہ دوپہر میں علل اعلان کھانا پکانا رمضان کی بے احترامی ہے. علل اعلان کوکر کی سیٹی کی آواز محلے میں گنجانا گھر سے باہر، یہ رمضان کی بے احترامی ہے. ایمان والی مائیں یہ بات جانتی ہیں کہ ان کو بچوں کو، جو بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان کو سحری میں کھلا دو، روزے مت رکھواؤ. بچوں کا ہاتھ میں قلفی دے کر اور بچوں کے ہاتھ میں چیز دے کر محلے میں مت بھیجو. دن میں روزہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کا احترام ان کے بھی ذمہ ہے. بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ محلے میں قلفیاں کھائیں گے، وہ جولی کھاتے پھریں گے، وہ چیز کھائیں گے، ان کے لیے دوپہر میں پراٹھے بنیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. مذہب اسلام غیرت والا مذہب ہے. کون سا مذہب ہے جی؟ تم ایمان والی مائیں، ایمان والے بچوں کی پرورش اس طرح کرتی ہیں کہ وہ سحری میں ان کے لیے کھانا بنا دیتی ہیں. دوپہر میں گرم کر کے کھلایا جا سکتا ہے خاموشی کے ساتھ، لیکن یوں آزادانہ طریقہ نہیں کہ یہ پیغام جائے اور دوسرا آدمی گناہ میں مبتلا ہو بدگمانی کے کہ ان کے گھر میں دوپہر میں کھانا بنتا ہے، اس گھر میں لوگ روزے سے نہیں ہے. یہ پیغام نہیں جانا چاہیے. اس لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. فرض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کا انکار کفر ہے. اگر کوئی فرض کو فرض نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے. صاحب عذر آ گیا بیماری کا، ٹھیک ہے علاج کراؤ، دوا لو، عید کے بعد قضا کرنی ہوگی. صاحب عذر آ گیا مستورات والا عذر، ابھی نہیں، عید کے بعد رکھیں گے. صاحب سفر آ گیا، سفر کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، بعد میں رکھنا ہوگا، فرض ہے. صاحب اتنے بیمار ہو گئے کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں اور یوں دنیا سے چل بسے، اب بھی معاف نہیں ہے، فدیہ دو اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ایسے فرض ہیں جو فرض ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتے. حج نہیں کی، وصیت کر کے مرے میری طرف سے حج بدل کیا جائے. 10-20 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، اب ادا کرے. پراپرٹی بیچنی پڑے تو بیچو، فرض ادا کرو. فرائض سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے. تو وہ انداز بھی ہے کہ اللہ نے پیار بھرے انداز سے ارشاد فرمایا. اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزہ فرض ہے. اور یہ بھی ہے کہ فرض ہیں، اس کا مطلب کیا؟ چھوڑا نہیں جائے گا. چھٹ جائے تو قضا کی جائے گی، توڑ دیا تو کفارہ دینا ہوگا. روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب یہ روزہ ایک پہلے قضا، پھر 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنے ہوں گے. روزہ کا رکھنا اس کا احترام کے ساتھ، اس کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے توڑ دیا تو پھر 2 مہینے کے روزے کنٹینیو رکھنے ہوں گے. اگر 55, 56, 57, 58, 59 روزہ رکھ کر بھی توڑ دیا، چھوڑ دیا، ایک دن ناغہ کر دی، اب دوبارہ سے 2 مہینے کا روزہ رکھے گا. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، مذہب اسلام آسان تو بہت ہے لیکن اتنا آسان نہیں، کچھ کرنا ہی نہ پڑے. لوگوں نے آسان کی جگہ آزاد کر لیا. آزادانہ نہیں، آسان ضرور ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں بھی بتائیں کہ رمضان میں کوئی فرد ایسا نہ رہے جو روزہ نہ رکھے. جس پر فرض ہے، عمر ہو گئی، وہ تو رکھے گا، اور جس پر فرض نہیں ہے، قریب البلوغ ہے، اس سے بھی رکھوایا جائے گا. ایسا بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے، اس سے بھی روزہ رکھوایا جائے گا. ایسی بچی جو بالغ ہونے کے قریب ہے،
اس سے بھی روزہ رکھوایا جائے گا. تو روزہ رکھنا کیا ہے صاحب؟ فرض ہے. لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس پر بعد میں بات کریں گے. چونکہ میں نے کتاب کھول لی اور اس میں سب سے پہلے فضائل رمضان میں، پہلے تو میں یہ کتاب لے کر اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ پیغام لے کر جائیں کہ رمضان میں اپنے گھر میں ہم اس کتاب کی تعلیم کریں گے. رمضان میں فضائل رمضان کی گھر میں تعلیم ہوگی انشاءاللہ. پڑھ کر سنا دو. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی کتاب ہے. ہم خود اہتمام سے اس کو پڑھتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ رمضانوں میں گھر میں اس کی تعلیم کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے حدیث الشیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں، بس وہ پڑھ دیتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا. ہم لوگوں کو واعظ فرمایا. فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. لہذا اس میں اچھی سی بہترین سی کرکٹ کھیلی جائے، کرکٹ میچ رکھا جائے. یہ مطلب ہے اس میں جناب کھیل کود رکھے جائیں، فنکشن رکھا جائے، پروگرام رکھے جائیں. کیا کیا جائے؟ عبادت کی جائے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی جیب میں صدقہ، خیرات و زکوٰۃ و امداد وغیرہ کی رقم رمضان میں رکھ کر گھومیں. دن میں بھی خرچ کریں، رات میں بھی خرچ کریں. ہر دن میں خرچ کریں، ہر رات میں خرچ کریں. جب آپ کا معمول ہوگا ہر رات میں خرچ کرنے کا تو اس میں وہ رات بھی آ جائے گی جو شب قدر ہے. پھر اس میں وہ جو اضافہ ہوگا نیکیوں کا کہ ایک رات کا صدقہ 1000 مہینے تک کا صدقہ، ایک رات کا صدقہ خیرات 1000 مہینے تک کی صدقہ خیرات کے برابر تو لی جائے گی. اس لیے اپنا یہ مزاج بنائیں. رمضان میں ہم پہلے حساب لگا لیں، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، پہلے حساب لگا لیں، اتنا زائد ہم خرچ کر سکتے ہیں، اتنا صدقہ، اتنا خیرات، اتنے امداد، اتنی زکوٰۃ، اور اس حساب سے اپنے جیب میں پاکٹ میں رکھیں. ہر دن میں خرچ کریں، ہر رات میں خرچ کریں. کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو فرمایا جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، رمضان کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. تراویح ثواب کی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے؟ جن کو پڑھنا وہ کہہ رہے ہیں ثواب کی چیز ہے. تراویح جو ہے بیکار ہے، یہ ثواب کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے. اور انشاءاللہ اگلا جملہ آپ بتائیے کتنے دن؟ 8 دن کی، 10 دن کی؟ یہ عجیب وہ لوگوں نے گنت بنائی ہوئی. صاحب میں نے 8 دن کی پڑھ لی. اچھا تو رمضان 8 دن میں ہوتا ہے؟ بھائی رمضان 8 دن کا مہینہ ہے. کوئی کہہ رہے صاحب ہم نے 10 دن کی پڑھ لی، 10 دن کا مہینہ ہے. اچھا عجیب بات، مزے خود کے لیے، پریشانی امام کے لیے. امام کو تمہیں پوری 1 مہینہ پڑھانی، ہم 8 دن کی پڑھیں گے. الگ الگ مت تولو، سب کے لیے برابر ہے. پورے مہینے تراویح ہے. 8 دن، 10 دن، 15 دن یا پورا مہینہ؟ تراویح پورا مہینے کی ہے، پورا مہینے پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا 8 رکعت، 10 رکعت؟ ہیں صاحب صحیح بولو، ہندی میں نہیں.
चालाकी वाली बात नहीं, जो ईमानदारी है वो 20 रकात कितने लोग पढ़ते होंगे? 20 आदमी पढ़ते होंगे, सारी दुनिया 10 पढ़ती है। सारी दुनिया कितनी पढ़ती है साहब? आप कितनी पढ़ते हैं? ये भी गलत बात है। ये जब मजमा बैठा है ना, ये 50% भी 20 रकात नहीं पढ़ता, ये सब 10 रकात वाला मजमा है। देखो मना कर रहे हैं बुजुर्ग, अपने को बहुत जल्दी हिमायत लेंगे। अब मैं बताऊं कैसे। जब तक इमाम साहब रुकू में जाएंगे तब तक बैठे रहेंगे। ऐसा होता नहीं होता है? इमाम साहब जब रुकू में जाएंगे, अब जल्दी से नियत बांध के बैठे होंगे। अब इसको 2 रकात का सवाब मिलेगा या 1 रकात का मिलेगा? ये कह सकता है मैंने 2 रकात में कुरान सुना है। जो अगली सफों में होते हैं वो तो बाशऊर लोग होते हैं, शौक वाले लोग होते हैं। पीछे जाइए आप, वो आराम से बैठे रहेंगे, कोई कूलर के आगे, कोई पंखे के आगे, कोई मटके के पास, कोई बोतल के पास, कोई मशीन के पास, कोई हाथ में बोतल लेकर, कोई मोबाइल लेकर। और जब इमाम रुकू में जाएंगे तब जल्दी से बड़बड़ी मचा कर फटाफट जल्दी से एकदम नियत बांध कर रुकू में शामिल होंगे। पहली रकात का सवाब कुरान सुनने का इसको मिलेगा। वो तो अल्लाह का करम है कि तुम्हें ये मान लिया जाएगा कि तेरी ये रकात रुकू में शामिल हो गया तो मिल गई। वो कानून और ज़ाब्ते की एक बात है, लेकिन इसने वो पहली रकात में कुरान नहीं सुना। तो अब ये 10 रकात वाले हो गए कि 20 वाले बताओ? और पढ़नी कितनी इंशाअल्लाह? 20 रकात। सारी दुनिया में दज्जालियत छा रही है, लोग लड़ रहे हैं, कोई नमाज घटा रहा है, कोई कुरान घटा रहा है, लेकिन हमें वही करना है जो इमामुल अंबिया और इमामुल अंबिया के सहाबा ने हमको, उमर रज़ी अल्लाह ने जो हुक्म जारी फरमाया तो 20 रकात का फरमाया, 10 रकात का फरमाया? 20 रकात का फरमाया। तो ये इसके रात क़याम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया। नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर, नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर। वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीही कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा। और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा करे। आपने फजर की नमाज पढ़ी 2 रकात, 70 मरतबा पढ़ो, पता चल जाएगा 70 मरतबा पढ़ने में कितना कष्ट है, कितनी मेहनत है, कितना वक्त है। और अल्लाह ताला रमज़ान में वो 2 रकात पे ही दे रहा है। फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर। वह हुआ शहर सब्र, और यह महीना सब्र का है। काहे का महीना है? मस्जिद में दाखिल हुए, पंखा बंद, सब्र करो। लाइट गई, सब्र करो। माइक खराब हो गया, सब्र करो। समझ रहे हैं आप? तो सब्र का महीना है, झगड़े का महीना नहीं है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं झगड़ा का महीना है। पूरा साल जो गायब थे, निकले ही नहीं, रमजान में उगते हैं बरसाती पौधों की तरह से, और फिर लड़ झगड़ कर बताते हैं कि हमारा भी वजूद है, हम अभी जिंदा हैं। पूरे साल लोग समझ रहे थे मरहूम हो गए, लेकिन रमजान में वो निकलते हैं और निकल के बाहर आते हैं और लड़ झगड़ कर बताते हैं कि भाई क्या समझ रहे थे, अभी हम हैं भाई, जिंदा है। तो ये काहे का महीना? झगड़े का, सब्र का, सब्र का महीना। वो शाहरुल सब्र, वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सब्र का बदला जन्नत है। वो शाहरुल मुवासात, और यह महीना लोगों के साथ गमखारी करने का महीना है, लोगों के साथ हमदर्दी का। काहे का महीना है? हमदर्दी का महीना है। वो शाहरुन युज़ादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, युज़ादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन फीहि। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। मन फ़त्तर फीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा। रोज़ा इफ्तार कराने का सवाब साहब मस्जिद में ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के घर भेज दो, किसी चलते रास्ते को दे दो, किसी के यहाँ भेज दो, किसी मुलाकात मस्जिद में आप आते हैं, मस्जिद में मिलेंगे, उनको दे दो। मत दो 1 डब्बा खजूर का, 2 खजूर का पैकेट आता है आजकल, 1 खजूर का पैकेट बना दिया। समझ रहे हैं आप 1 खजूर पकड़ा दो, इतना बड़ा सवाब।
کہ وہ گناہ معاف اور آگ سے خلاصی. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا. جو روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنے ہی ثواب ملے گا جتنے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں یہ ثواب، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. اتنے سے پہلے ثواب دے رہا ہے. وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. من خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اب کرنا کیا ہے اس میں؟ ایک تو وقت شروع میں آ گئی روزہ، نمبر 1 تو روزہ فرض، نمبر 2 تراویح، پھر نمبر 3 صبر کا مہینہ، نمبر 4 مواسات برابری کا مہینہ، 5 ہمدردی کا مہینہ، پھر افطار کرانا جی، پھر غلام اور خادم کے بوجھ کو کم کرنا، پھر اخیر میں ذکر بتلایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَال، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. کتنی چیزوں کی صاحب؟ 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے. خصلتین ترضون بہما ربکم، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، وہ خصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، مجبوری کرنے یا کر لو، وہ تمہاری ضرورت ہے. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. کلمہ طیبہ اور استغفار کی. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت. آپ اندازہ لگائیے ساری زندگی کفر و شرک میں پڑا ہوا انسان اگر وہ صرف دل سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کا کفر و شرک دھل جاتا نہیں دھل جاتا؟ تو جو پہلے سے مومن ہے اگر وہ اس کا اہتمام کرے گا سچے دل کے ساتھ تو اس کو گناہ نہیں دھلیں گے. اور دوسری چیز استغفار کی کثرت. استغفر اللہ، کیا صاحب؟ استغفر اللہ. یہ وہ نہیں خالی لوگ یوں کر رہے ہیں، یہ کثرت نہیں ہے صاحب. لوگ وہ یوں کرتے ہیں. زبان ہلائیے، دل سے ارادہ کیجیے، زبان سے کہنا استغفر اللہ. کیا صاحب؟ استغفر اللہ، اور دل سے کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ گناہ قریب نہیں جاؤں گا. تو 2 تو ذکر بتلائے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جنت کی طلب کرو اور آگ سے. ہماری ہر دعا میں دعا ہونی چاہیے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رمضان میں یہ دعا کرو
تو یہ رمضان کی دعاؤں میں یہ دعا ہے. جہاں رمضان کی اور دعائیں ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم ہر دعا میں یہ دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے مانگا مجبوری ہے ہماری, نہیں تو ہمارے نقصان ہے جی, چارہ کار نہیں اس کے بغیر, ہماری ضرورت. اللہ کہہ رہا کہ میں رمضان میں دے دوں گا, تم مانگو. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. ومن اسقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. افطار کرانے کا ثواب, کسی کے منہ میں ایک کھجور رکھ دینے کا ثواب, کسی کے منہ میں ایک گھونٹ پانی دے دینے کا ثواب, کسی کے افطار کا انتظام کرنے کا چھوٹا مت سمجھو. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. روزہ افطار کرانے والا نبی کے دسترخوان سے فیض یاب ہوگا. کیا فرمایا؟ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے, حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی اور صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح پڑھنے کی اور صحیح تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.